اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو میں اپنے مقدمے سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں. اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو تم رسول کے جنازے پہ دکھاؤ. اگر یہ رسول کے جنازے پہ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس کام کے لیے یہ مدینے آ رہے تھے اسی کام کی وجہ سے رسول مدینے سے نکال رہے تھے. اب رسول اللہ نے جب یہ لشکر بھیجا, یہ لشکر واپس آ گیا. اب یہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری کو. اور رسول کو کب بھیج رہے ہیں؟ 11 ہجری کو. 11 ہجری کو کس لیے بھیج رہے ہیں؟ جاؤ جا کے جعفر طیار زید بن حارثہ عبداللہ ارواح کی شہادت بدلہ لو. رسول اللہ نے اہل سنت کی معتبر کتب سے میں حقائق ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں, رسول اللہ نے کسی جنگ میں جانے کے لیے لشکر پہ اتنی سختی نہیں کی. قبلہ تشریف فرمایا رسول اللہ کا حکم کیا تھا؟ رسول نے فرمایا جو اسامہ کے لشکر پہ نہیں جائے گا وہ ملعون ہوگا. لفظ ملعون رسول نے استعمال کیا جس نے اسلامی احکامات میں کسی حکم میں اتنی سختی نہیں کی تھی. اس نے کہا جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا وہ ملعون ہوگا. رسول اللہ کی بیماری کے ایام پر رسول بار بار بستر سے اٹھ کے پوچھ رہے ہیں اسامہ کا لشکر گیا ہے کہ نہیں گیا؟ اسامہ کا لشکر کو نکالو مدینے سے, جلدی کرو نکالو. ہمیں آج پہلی مجلس میں یہاں رکنا ہے. آخر رسول اسامہ کا لشکر بھیج کیوں رہے تھے؟ آئیں اختلاف ختم کریں. آپ نے لکھا ہے کہ رسول نے اسامہ کو بھیجا ہے. لشکر اسامہ کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم تشریف فرما ہے اسلام کی کوئی جنگ بغیر وجہ کے نہیں ہے. بدر وجہ موجود ہے, احد کی وجہ موجود ہے, خیبر کی وجہ موجود ہے, وجوہات موجود ہیں. اور اسلام نے کبھی بھی, اسلام کی یہ پالیسی ہے کہ اسلام میں دفاع میں جنگ ہوتی ہے, حملہ نہیں ہوتا. اسلام جب بھی جنگ کرتا ہے دفاعی پوزیشن میں کرتا ہے. میرا سوال پوری دنیا تک پھیلنے لگا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ جب رسول نے 11 ہجری میں لشکر اسامہ بھیجا, اس لشکر کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لشکر کو بھیجنے کی وجہ یہ ہوتی کہ روم سے ایک تحریک شروع ہو چکی ہے, وہ اسلام کو وہاں پر کوئی تحریک جنم نہیں لے, کوئی فوجی تحریک نہیں ہو رہی, کوئی ملٹری وائلنس نہیں ہو رہا, وہاں پر بالکل خاموشی ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر اس کا مطلب حضرت جعفر طیار اور شہدائے موتا کا بدلہ لینا تھا, 8 ہجری کو وہ شہید ہوئے, بدلہ 11 کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے رسول جب جنگ تبوک پہ گئے تھے تو یہ روم کے قریب تھا. جب غزوہ تبوک پہ گئے تھے تو بدلہ لے کے آتے, بالکل قریب جا کے بدلہ نہیں لیا. 11 ہجری کو لشکر کیوں بھیج رہے ہیں؟ رسول اللہ نے لشکر کیوں بھیجا؟ رسول اللہ فرمایا جلدی کرو اسامہ کو بھیجو, جلدی کرو, انفذو باسل اسامہ کو بھیجو. بار بار اٹھتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے اسامہ کا لشکر نکلا کہ نہیں نکلا, اسامہ کا لشکر نکلا کہ نہیں نکلا, بھیجو اسامہ کے لشکر کو, جو بھی پیچھے رہ جائے گا وہ ملعون ہے. جب رسول بار بار یہ حکم دے رہے تھے تو رسول کا لشکر جو ہے وہ نکلا اور مدینے سے 1 فرسخ یعنی 3 میل, 4 فرسخ یعنی 12 میل کے فاصلے پہ مقام جرف کے مقام پہ جا کے اسامہ کا لشکر نے پڑاؤ ڈالا. پہلا پڑاؤ کیا, رکے. مدینے سے پیچھے سے نبی کے گھر سے نبی کی ایک زوجہ نے خبر لشکر کو بھیجی کہ رسول آخری وصیتیں کرنے لگے ہیں اور علی کی جانشینی کا اعلان ہونے لگا ہے, فوراً واپس مدینے آؤ. میں تاریخی حقائق پا رہا ہوں جو اہل سنت کتابوں سے ثابت ہیں, اور مسلم بھی سامنے لے آؤ تو وہیں سے ثابت کر دیں گے. تو یہاں پر مسلمانوں کے تو ترتیب کے لحاظ سے 2 خلفاء بنے, ابو بکر ابن قحافہ اور عمر ابن خطاب. یہ واپس پلٹ آتے ہیں, واپس پلٹتے ہیں, اور یہاں تک آج تک اسلامی ہسٹورین یہ کہتا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں نبی کی محبت تھی اور انہیں خبر مل گئی تھی کہ نبی دنیا سے جا رہے ہیں, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آخری ایام جو ہیں وہ ہم یہ وقت نبی کے دور گزاریں, ہم نبی کی تجہیز و تکفین سے مرحوم ہو جائیں. ٹھیک ہے, مان لوں گا میں ہسٹورین کی بات, مان لوں گا میں مورخ کی بات, لیکن اگر اس کام کے لیے آئے تھے تو پھر رسول کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ جب ان کے لیے اور
اس کام سے واپس آیا جا رہا ہے جس کا حکم رسول دے رہے ہیں. پہلی وجہ میں وجہات بھی بیان کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا میں صرف اپنا ماخذ بیان کہ میرے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہے. ہم کتب غیر سے بھی استدلال لیں گے کہ وہ اس کے مقابلے میں دفاعی پوزیشن کیا اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلی پوزیشن یہ ہے کہ رسول اللہ نے اسامہ کو لشکر کا امیر بنایا. اسامہ کی امارت میں یہ لشکر اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ اسامہ غلام تھا، تو اس لیے وہ کترا رہے تھے کہ کسی غلام، اور وہ غلام کا بیٹا تھا، غلام بھی تھا اور غلام زادہ بھی تھا، لہذا اس کے پیچھے وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے اور اسامہ ابن زید عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے، وہ اس کے پیچھے کیسے جاتے. جتنے یوٹیوبر سکالر ہیں وہ بھی یہی پوزیشن لیتے ہیں، یہی پوزیشن لیتے ہیں کہ نہیں اسامہ جو تھا وہ تو ایک 17 سال کا ینگ نوجوان تھا. اچھا 17 سال کے نوجوان کو رسول نے امیر بنایا اور تم نے رسول کا 17 سال کا امیر نہیں مانا، پھر اس کے بعد کو جانشینی سے محروم کیا تو یہ کہا کہ علی کم سن تھا. تو پھر اس کو تو اسامہ کو تو نبی بنا رہے ہیں نا، یہ بھی تو کم سن ہے، اس کی بھی تو ایج تھوڑی ہے، نبی بنا رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں جاؤ. نہیں وہ اس لیے کہ وہ غلام زادہ تھا. جائیں پوری دنیا میں چیلنج کر کے یہ امام حسین ماتمیوں کا ادنا نوکر کہنے لگا ہے میں اسامہ کی افضلیت ثابت کرنے لگا ہوں بڑے بڑے صحابہ سے. قبلہ دعا لینے لگا ہوں، پہلا جملہ اسامہ کی افضلیت ثابت کرنے لگا ہوں. اسامہ دیگر صحابہ سے اس بات پہ افضل تھا کہ وہ غلام زادہ تھا، کافر زادہ نہیں تھا. غلام کا بیٹا تھا، کسی کافر کا بیٹا نہیں تھا. پہلی افضلیت نوٹ کرو اسامہ کی. اس کا باپ غلام تو تھا، کافر تو نہیں تھا. اب جس نے اسامہ لشکر سے پیچھے ہٹنا ہے، اسامہ کی دوسری فضیلت شہید کا بیٹا ہے. علی سے افضلیت بعد میں ثابت کرنا، علی سے افضلیت بعد میں ثابت کیجئے گا کہ علی سے افضل کون تھا. رسول اسامہ کو سردار بنا رہے ہیں، تو جو غلام زادے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ امام سے افضل کیسے ہو سکتا؟ جو زید کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ عمران کے بیٹے سے افضل کیسے؟ جو مجمع چپ بیٹھا ان کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، جو ام ایمن کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے سے افضل کیسے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ زید غلام تھا اور انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمران سردار تھا. ابو طالب تو سردار تھا. کیوں نہیں اس کی امارت کو قبول کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کی امیری کو قبول کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کی سربراہی کو قبول کیا گیا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس لشکر میں، اور واپس پلٹ آئے. واپس آ کے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا. بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، طبقات ابن سعد کو اٹھاؤ، اسد الغابہ کو اٹھاؤ، پڑھو ان کتابوں کو. رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ لشکر اسامہ میں جاؤ، کیوں واپس پلٹے ہو؟ جاؤ لشکر اسامہ میں. اب رسول کا حکم نہیں مانا جا رہا. اور کیوں نہیں مانا جا رہا؟ کہ خبر مل گئی تھی کہ اگر رسول اس لشکر کے ساتھ چلے گئے، اور رسول بھیج کہاں رہے ہیں؟ روم. بغیر وجہ کے جنگ، یعنی کہ یہ واحد اسلام کی جنگ ہے جس کی ریزن آج تک میں اور رکو نہیں ملتی. کیوں بھیج رہے تھے؟ کس وجہ سے بھیج رہے تھے؟ بھیج بھی قریبی علاقے میں نہیں، روم بھیج رہے ہیں. کس مہینے میں بھیج رہے ہیں؟ کہ اگر آپ دیکھیں کہ سفر کا مہینہ 11 ہجری میں، تو اس کو اگر آپ انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جولائی یا اگست ہے، اور وہ عرب کی گرمی ہے. عرب کی گرمی میں مہینوں کے سفر کے لیے بھیج رہے ہیں.
رسول سمجھتے تھے کہ میں مدینے کو ان افراد سے خالی کروں جو علی کے خلافت کے رستے میں دیوار بنے گے۔ جب یہ لشکر واپس پلٹے، علی کی خلافت قائم ہو چکی ہو، قبیلے علی کی بیعت کر چکے ہو، عام حکومت علی کے ہاتھ میں آ چکا ہو۔ رسول کو جلدی ہے کہ لشکر جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس لشکر میں نہیں جائیں گے، اور واپس پلٹ کے آ کے رسول اللہ کے گھر میں، رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور رسول اللہ کے حکم کی عدولی کی جاتی ہے، رسول کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے، تو یہ نافرمانی یا یہ اطاعت پہ کاربند نہ رہنا، اسے مسلمان مورخین اور سکولرز کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کیا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جا سکتے، کیونکہ آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ دروازے پہ بیٹھ کے رویا جا رہا ہے۔ اسامہ بھی واپس پلٹتا ہے۔ رسول کے اسامہ سے پوچھے تم کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ لشکر وہاں سے ہل نہیں رہا، یہ افراد واپس آ چکے ہیں۔ فرمایا ان کو لے کے جاؤ، جلدی کرو، ان کو مدینے سے نکالو۔ پھر رسول سختی میں کہتے ہیں، پھر مدینے سے نکالا جاتا ہے۔ دوسری دفعہ یہ پہنچتے ہیں، پھر پیچھے سے اطلاع آتی ہے، پھر یہ آتے ہیں۔ آخری رات جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو رسول اللہ کی ایک حدیث جو ابن نے بھی لکھی، ابن اسیر نے بھی لکھی اور طبری نے بھی لکھی، کہ جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو رسول، یہ رات تاریکی میں مدینے کے اندر لوگ آتے ہیں، اور رسول اپنے حجرے میں سے بستر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ شیطان کے سینگ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، ایک فتنہ عظیم مدینے میں داخل ہو چکا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ مدینے میں داخل ہو گیا ہے۔ کس چیز کی جلدی تھی؟ کہ رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی جا رہی تھی۔ جتنی بھی وجوہات لکھو گے، جتنی وجوہات بیان کرو گے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، عشق تھا، محبت تھا۔ اچھا محبت تھی، عشق تھا، اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ہم رسول کے آخری دنوں میں اس خدمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو پھر جب رسول کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جس غرض سے رکے تھے وہ کام کرتے، وہ کام نہیں ہوا۔ نہ رسول کی تکفین پہ، نہ رسول کی تدفین پہ، بلکہ سقیفہ بنی سعدہ میں اپنی امت کو تشکیل دیا گیا، اپنی بیعت کروائی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں اسلامی مورخین کو آج کی تقریر کا آخری جملہ کہنے لگا ہوں کہ اس نقطے پہ آنا پڑے گا کہ اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو میں اپنے مقدمے سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں۔ اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو تم رسول کے جنازے پہ دکھاؤ، اگر یہ رسول کے جنازے پہ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس کام کے لیے یہ مدینے آ رہے تھے اسی کام کی وجہ سے رسول مدینے سے نکال رہے تھے۔ جس کام کی وجہ سے مدینے واپس آیا جا رہا تھا اسی کام کی وجہ سے رسول مدینے سے